کا ہاتھ سر پہ، درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف بھی آیا ہے کہ وقت گیا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ طے ہے لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہیں بہتے، آنکھوں میں نمی نہیں اترتی، شام سے آنے والی بی بی قتل راضی نہیں ہوتی۔ وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے، نہ ہماری خطابتیں۔ حقیقت محمدیہ کو جتنا وہ جانتی ہے، آدم بھی نہیں جانتا۔ بس بغیر کسی تمہید کے میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ میں یاد دلاتا ہوں، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ نانا کی قبر کے سرانے قرآن پڑھ رہا ہے حسین، اچانک ولید کا ہرکارہ پہنچا، آپ کو دربار میں یاد کیا گیا۔ لاہور والا بخدا میری سمجھ میں نہیں آیا، پیغام یہ ہے کہ آپ کو دربار میں یاد کیا گیا۔ حسین نے قرآن بند کیا، وَاسْتَرْجَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اور 3 مرتبہ حسین کے منہ سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ جانے اس میں راز کیا ہے۔ چلنے لگے، جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے تو جان لو۔ حسین کا معمول یہ تھا، نماز پڑھتے، کچھ دیر نانا کے بالین پہ قرآن پڑھتے، حرم سرا آتے، بہن دروازے پہ کھڑی ہوتی، شام والی بی بی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے حجرے میں لے جاتی، کچھ دیر بہن کے حجرے میں بیٹھتے حسین، بعد میں جس حرم کے گھر مشیت اللہ کا دل چاہتا وہاں چلے جاتے۔ دربار کی طرف قدم اٹھایا حسین نے، خیال آیا حسین دربار میں دیر سویر بھی ہو سکتی ہے، جو دروازے پہ کھڑی ہے وہ تو مرنے سے پہلے مر جائے گی، پہلے بہن کو اطلاع کر تسلی دے پھر دربار میں جانا۔ دروازے پہ آئے، بہن نے عادت کے مطابق لے جانا چاہا، نہیں بہنا میں نے اندر نہیں آنا، وہ میں آپ کی تسلی کے لیے چلا آیا، مجھے ولید نے بلایا ہے، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے تو گھبرا نہ جائیے، تم تو بڑی تسلی سے سن رہے ہو۔ حسین بولتے جا رہے ہیں اور زینب کا ہاتھ حسین کے دامن سے لپٹتا جا رہا ہے۔ فکرہ ختم ہوا، پکا دامن، نہ بھیا میں اکیلا نہیں جانے دوں گی، بہنا میں امام ہوں، میں جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں ہے، نہیں بھیا مجھے امت پہ اعتبار نہیں، بہنا ضد نہ کر۔ یہ فکرہ ہر شخص نہیں سمجھے گا، یہ وہ شخص سمجھے گا جس کی ایک کم از کم بہن ہے۔ بہنوں کے بھائی اس فکرہ کو سمجھیں گے۔ کبھی بہنیں بھائیوں سے ضد کر بیٹھے، پہلے تو لاڈ میں کہتے رہیں گے میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ منوانا ہے، اور جب بھائی نہ مانے تو ان بیچاریوں کا اور کوئی زور نہیں ہوتا، پھر یہ رونے پہ زور دیتی ہیں۔ جب زینب نے دیکھا نا کہ حسین نہیں مان رہا، ہاتھ دامن میں رہا، آنسوؤں سے زمین بھیگنے لگی۔ لاہور والوں یہی منظر فضل کی ماں نے دیکھا۔ عباس کی زوجہ نے دوڑی دوڑی حجرے میں آئی، عباس لیٹے ہیں، فضل سینے پہ، زمین پہ بیٹھ گئی لکیریں مارنے۔ فضل کی نظر پڑی، بابا تیری زندگی میں میری ماں زمین پہ بیٹھی ہے؟ رونے والوں عباس نے پھر فضل کو ہٹایا نہیں، ہاتھوں سے گرایا۔ علی کا جلال جلال میں اٹھا، بابا کسی نے کوئی تانا دیا ہے؟ میں عباس ہوں، مجھے جلدی بتا۔ کہا تیری زندگی ہو، تیری زندگی میں مجھے کون تانے دے سکتا ہے؟ رونے کی رت تو بطول کی بیٹیوں کی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا مجھے اور کوئی خبر نہیں، دہلیز در ہے، زینب کا ہاتھ ہے، حسین کا دامن ہے، حسین کہیں جانا چاہتا ہے، زینب روئے چلی جا رہی ہے۔ عالم جلال میں اٹھا۔ جب عباس تیز چلتا تھا تو زمین کروٹیں لیا کرتی تھی، چلتا بھی آ رہا ہے اور آوازیں بھی دے رہا ہے، اکبر، قاسم، اون، جعفر، یحییٰ، 18 ہاشمی، لبیک لبیک لبیک، ننگی تلواریں۔ دور سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، زینب نے دامن چھوڑ دیا، کہا اب جہاں جی چاہے چلا جا، میرا ضامن آ گیا ہے، میں ضامن سے وصول کر لوں گی۔ اللہ اکبر۔
اب میری امانت جانے، میرا ضامن جانے، یہ کہہ کے کچھ میں دعائیں دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں اللہ کرے کسی غم میں نہ روئیں۔ جو پرسہ دینے آیا ہے بس ایک جملہ، بی بی چلی گئی، اسے نے کہا عباس تیری پردہ دار بہن کو وہم ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا دربار میں، اور یہ جو نہیں جانتا تو جان لے، حسین اگر جلال میں بھی ہوتے اور کوئی کہہ دیتا تجھے ماں فاطمہ کی قسم، حسین کا غصہ بھی ختم ہو جاتا اور جو جی چاہے منوا لو۔ بس حسین نے بات شروع کی، عباس نے کہا تجھے اپنی ماں فاطمہ کی قسم مجھے مجبور نہیں کرنا، کیونکہ حسین فاطمہ کا واسطہ خالی لوٹا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، عباس جتنے جلال میں ہوتا اور سامنے 4 سال کی بطول آ جائے، عباس کا غصہ بھی فوراً پانی کی طرح بہہ جاتا۔ قسم جب دی، کہا ٹھیک ہے عباس میں تمہیں لے جاؤں گا، باہر رکنا پڑے گا، مولا دربار میں کچھ ہو گیا میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا عباس، اور پھر وہ دروازہ خیبر کے دروازے سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہے۔ سارا کچھ چھوڑ دیا، بس منظر آخری بات کا یاد دلانا چاہتا ہوں، جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں اس کے لیے۔ جانتے ہو کسی کم وقت نے بلا تشبیہ اشارہ کیا، کبھی غصے میں نہ آنے والے حسین غصے میں آ گیا، خبیث تو مجھے قتل کر سکتا ہے یا تیرا نابکار امیر؟ بس امیر کی ریخ ختم نہیں ہوئی، 4 دروازے ہوا میں اڑے، علی کے جلال کا پیکر بن کے عباس دربار میں گھسا۔ حسین آگے بڑھا کہ عباس کو روکوں، عباس نے پہل کر دی، تجھے ماں فاطمہ کا واسطہ میرے راستے سے ہٹ جا۔ حسین نے جلدی سے عباس کا راستہ چھوڑا، اشارے سے علی اکبر کو قریب بلایا، اکبر کے کان میں حسین نے کچھ کہا، اکبر واپس جانے لگا، عباس کو شک گزرا، کہا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ مجھے بتا اکبر کو کہاں بھیجائے؟ کہا عباس تیرا جو غصہ ختم نہیں ہو رہا، میں نے کہا اکبر جا سکینہ کو دربار میں لے آ، شاید سکینہ کو دیکھ کے عباس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ کہا مولا میں ہاتھ مل مل کے مر جاؤں گا، میری سکینہ کجا یا دربار کجا؟ ماتم حسین۔